کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو سن چکے ہو لیکن اس کو اس اعتبار سے آج سنو. آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ قارون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. 4 نام لیے, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف. اس کے ساتھ 4 لوگ. یہ چاروں کون ہیں؟ نبیوں کے سرٹیفائیڈ دشمن. کون نبی کا دشمن ہے کون نہیں ہے آپ اس میں بات حتمی طور پہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ 4 کے بارے میں یقینی طور پر ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن تھے. فرعون نبی کا ایسا دشمن, دریا میں غرق ہوا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, جتنا ذکر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں پر قرآن میں بیان ہے, اس میں کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک, فرعون دشمن نبی. قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کا الزام لگایا. قارون کزن تھا رشتے میں, لیکن لگایا تھا زنا کا الزام زکوٰۃ بچانے کے لیے. جیسے آج لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے مولویوں پہ مولانا لوگ پہ الزام لگاتے ہیں نا, یہ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل تمہاری زکوٰۃ کھا جائیں گے لوگ. وجہ مجھے محبوب الہی یاد ہے. محبوب الہی کا ایک مرید آیا, حضرت میں نے زکوٰۃ نکالی ہے, یہ آپ چاہتا ہوں پیر کے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں پہنچے. توجہ کرنا, پیر صاحب کے ہاتھ سے پہلے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے تو پیر کے ہاتھ میں دیتے تھے, آپ کے مبارک ہاتھ سے پہنچ جائے. ٹھیک ہے, آج کل تو اتنا بھی اعتبار نہیں تھا, اس لیے کہ ڈھونڈا ہی ایسا تھا. تم جانو جیسی روح ویسی فرشتے, جیسا خمیر ویسی اٹھان, سب کچھ ہے. میں کسی کا کوئی مخالف نہیں ہوں, میرے سب میرے ہیں, لیکن جو غلط ہے تو ہے. محبوب الہی سے آپ کے مبارک ہاتھ سے زکوٰۃ دے دے. میں نے زکوٰۃ نکالی. فرمایا بیٹا خانقاہ کے باہر نکل, جو سب سے پہلے نظر آئے نا اس کو دینا یہ زکوٰۃ. تو دیکھا کہ محبوب الہی کے بڑے متقی پرہیزگار مرید تھے, اس کے ہاتھ میں. دوسرے نے دیکھا ارے کیا بات ہے, ایسے متقیوں کے ہاتھ میں خانقاہ سے زکوٰۃ جا رہی ہے, گیاس پور کی خانقاہ سے. وہ بھی آیا, حضرت میں نے بھی نکالی ہے, یہ کسی کو دے دے. کہا بیٹا باہر جاؤ, جو پہلے دکھے اس کو دے دینا. شرابی ڈولتے ہوئے آ گئے. پیر کا حکم تھا تو دینا تو پڑے گا نا, دے دیا. منہ اتار کے آیا, کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی تو اتنے متقی کے پاس پہنچی اور میری شرابی کے پاس. کہا بیٹا نہ تیرا قصور نہ میرا قصور, بات یہ ہے اس نے جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچا, تو نے جیسے کمایا تھا ویسے کے پاس. تو جو تمہاری زکوٰۃ لے جا کے کھا جاتے ہیں نا, تو یہ دیکھو کہ تم کما کیسے رہے ہو. اگر حلال سے محنت سے کماؤ گے تو پھر سچے علماء کے ہاتھ میں جائیں گے اور قوم کا کام ہوگا. سچے مشائخ کے ہاتھ میں جائیں گے, قوم کا کام ہوگا. لیکن اگر چٹنگ بازی کر کے, دھوکہ کر کے, مکر کر کے, جھوٹ بول کے, فریب کر کے کما رہے ہو تو پھر ایسے لوٹ کر کے لے کے جائیں گے. بعض مدرسے تو میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں, خدا جانے فرش پر ہے یا عرش پر ہے یا لامکہ پر ہے, اللہ اکبر. لیکن یہ تمہاری کمائی کا قصور ہے. اس لیے مسلمانوں سورو سدھرو, جیسی روح ہے ویسے فرشتے آتے ہیں, جیسے خمیر ہوتا ہے ویسی اٹھان اٹھتی ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں زکوٰۃ. سدھرو سورو. نماز کے بارے میں کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. سوچو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک قول, میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پر کیونکہ میرا عنوان میلاد ہے, عشق مصطفیٰ ہے, مجھے اس پہ بات کرنے, لیکن سن لو. قارون نے زنا کا الزام لگایا, زنا کا. توجہ کریں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا تو کہا اس نے مجھ پہ اتنا گندا الزام لگایا. اللہ نے کہا میں نے تجھے اختیار دیا, تو جو چاہے کر اس کے ساتھ. آپ نے جلال میں کہا اس کو دھسا دے. یہ بھی سن لو, میلاد پر اس پر بھی بات آ گئی میرے ذہن میں. توجہ آپ کی, توجہ کریں. میلاد ہے کیا چیز؟ ہاں, سند حدیث پر ذوف کا حکم کوئی لگا سکتا ہے, لیکن یہ بات گڑی ہوئی نہیں ہے, اتنا یاد رکھنا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اس نے تجھ پہ الزام لگایا, کلیم سزا تو دے, میں نے تجھے اختیار. آپ نے کہا دھسا اس کو زمین میں. وہ دھسا آدھا کمر تک. تو کہا اچھا مجھے دھسا کے میری دولت پہ قبضہ کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کی دولت بھی اس کے سر پہ رکھ دو. ابھی تو ایسے ہی تنہا جا رہا تھا, ساری دولت کی تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور وہ دھس رہا تھا.
اتنا بڑا دشمن ہے قارون، بدترین پاپی. لیکن میلاد کی ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جس دن سے حضرت موسیٰ نے کہا دھسا اس کو زمین، اس دن سے لے کر وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا تھا. لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کہا آج کے بعد یہ نہیں دھسے گا، یہ یہی رہے گا، کیونکہ میرا محبوب آ گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، میلاد مصطفیٰ کی خیرات قارون جیسوں کو فائدہ ملتا ہے. ارے نادان، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی خطہ، نہ کوئی محبت، نہ کوئی الفت، بس بات اتنی ہے زمین میں دھس رہا تھا. حبیب نے قدم کیا رکھا، سزا تو ہے اس کے لیے، لیکن محبوب کے قدم کی برکت سے جہاں تک دھسا وہاں تک دھسا، آج کے بعد نہیں دھسے گا، کیونکہ میرا محبوب زمین پر آ گیا. کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس کے بعد میلاد کی برکت کس کو مل رہی ہے؟ یہ میلاد ہے. جب قارون جیسے پا رہے ہیں تو غلاموں کے کیا مقام ہیں؟ غلاموں کے کیا مقام ہوں گے؟ بہرحال قارون دشمن رسول، فرعون دشمن رسول، حامان دشمن رسول، اور ابی بن خلف تو اتنا بدترین انسان. رحمت للعالمین نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک ہی آدمی اپنی پوری زندگی میں قتل کیا ہے. پوری ظاہری حیات میں ایک ہی بندہ قتل کیا ہے، اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور وہ بھی قتل کیا تو شان رحمت للعالمین کے ساتھ، صرف نیزہ لے کر اس کو چبا کر کے چھوڑ دیا. پورے میدان میں اچھلتا پھرتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورت تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے تو نیزہ ہی چبایا ہے اور اتنا اچھل رہا ہے. تو کہا تجھے چباتے تو پتا چلتا کہ ان کے نیزے کا حال کیا ہے. اللہ اکبر، واللہ انہوں نے نیزہ لگا کے چھوڑ دیا. اگر وہ مجھ پہ تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا ان کے تھوک کے اندر. اب نبی رحمت فرما رہے جو نماز نہیں پڑھے گا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا. حدیث سے اشارت النس کے حوالے سے مطلب کیا نکل رہا ہے؟ جیسے یہ لوگ نبی کے دشمن ہے، ویسے بے نمازی نبی کے دشمنوں میں شمار ہو رہا. کہاں ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جان بوجھ کے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، اس کے ساتھ قیامت میں میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے عہد سے باہر ہے، اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، وہ عہد سے باہر ہے. یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں نماز، اللہ اکبر، کیا بات کہوں آپ سے، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، توجہ کر، جو نماز پڑھتا ہے رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، اس میں چوری کرتا ہے، آدھا اٹھتا ہے آدھا بیٹھتا ہے، جب وہ مرے گا تو خوف ہے کہ کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے صحیح نہیں پڑھتا، اس کے کفر کے خاتمے کا اندیشہ ہے. جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کیسے مومن مرے گا؟ میرے عزیز، میرے بھائیو، اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ اکبر، مرنے کے بعد اگر اللہ کے یہاں خون کے آنسو رو رو کر پورا سمندر بھر دو گے، توجہ کرنا، اللہ کے یہاں رو رو کر مرنے کے بعد خون کے آنسوؤں کا پورا سمندر بھر دو گے اور پھر اللہ سے کہو گے مولا دنیا میں ایک سجدہ کرنے کی جانے کی اجازت دے دے کہ جا کے ایک سجدہ کروں، مہلت نہیں ملے گی. یہ دنیا کے اندر آئے ہو، عبادت کا موقع ہے کر لو، عبادت کا موقع ہے کر لو، عابد بننا ہے بن جاؤ، بہانے مت بناؤ. نمازی ہوئے بغیر سچے مسلمان نہیں